Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی ہے اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ بنایا ہے۔ وہ ملأ اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے ہیں اور وہ پھینک دیے جاتے ہیں، یعنی مار دیے جاتے ہیں ہر جانب سے بھگانے اور دھتکارنے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا مسلسل عذاب ہے۔ ہاں، جس نے کوئی بات اچک لی تو چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ سورہ صافات کی ابتدائی آیات ہیں۔ کل کے درس میں تھا کہ اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ صف باندھنے والوں کی، جو صف میں قطار باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے بری طرح ڈانٹنے والوں کی، اور تیسرے ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ اب یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو صف لگائے ہوئے ہیں، اور دیگر چیزوں کے بارے میں جو تفصیل آئی وہ بھی ہو سکتی ہے۔ قسم کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اور تمام مشرقوں کا رب ہے، جس کی تفصیل پوری آ چکی ہے۔ اب دوسری بات قسم کے بعد جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی چمک اور ان کی روشنی سے زینت بخش دی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر آسمان دنیا یعنی زمین کی طرف سے جب آسمان کی طرف چڑھنے لگے اور جانے لگے تو جو سب سے پہلا آسمان بنتا ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے، قمقموں سے سجا دیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو دنیاوی آسمان ہے، ستارے، کہکشاں اور سیارے اسی آسمان میں ہے، اس کے اوپر جو ہے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر ستارے نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ خلقنا 7 سماوات طباقا، خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اس نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور اس میں اس نے ایک خاص صورت جو منور ہے، روشن ہے، اور ایک
خاص چاند بھی بنایا جو روشنی دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہو کہ ستارے صرف اسی میں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ 29ویں پارے کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ایک جگہ کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے اور چراغوں سے منور کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان کو چراغوں سے، مراد یہ ستارے ہیں، ان سے جو ہے رونق بخشی ہے، زینت بخشی ہے، اور شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا ہے اور بنا دیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی ذکر ہے کہ آسمان دنیا کو اللہ رب العزت نے منور کیا، اس کے علاوہ جتنے ہیں اس میں ستارے نہیں ہیں۔ ہاں دوسری جگہ پر جو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، تو اس سے دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر ستارے نہیں ہیں، لیکن ہر آسمان پر ایک خاص چاند اور ایک خاص سورج ہے، کیونکہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا فرمایا کہ تمام پر ایک سورج اور ایک چاند موجود ہے، ستارے نہیں ہیں۔ ستارے صرف اسی دنیا پر ہیں، اسی آسمان پر ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قمقموں سے، مصباح یعنی چراغوں سے ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم صرف ستاروں کی بات کریں، چراغوں کی بات کریں، یا ان جن کو ہم اپنی زبان میں ستارے یا سیارے کہتے ہیں ان کی بات کریں، تو انہی سیاروں میں سے ایک سیارہ سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، اور بقیہ یوں کہہ لیجئے کہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ٹکڑا ہے، یا اسی کی مانند ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج اور چاند بھی صرف اسی دنیا پر ہیں، دیگر جو آسمان ہیں، دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان اور ساتویں آسمان تک نہ سورج ہے اور نہ چاند ہے۔ پہلے قول کے مطابق کہ چاند اور سورج یہ دونوں چیزیں ہر آسمان پر ہو سکتی ہیں، یہ تو جب کبھی تحقیق ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا۔ ہم اپنی آسمانی دنیا پر جو ہے ان فضا میں نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں چیزوں کی، نہیں کھوج لگا پا رہے ہیں، دوسرے تیسرے آسمان تک تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ لیکن بہرحال اللہ نے جو فرمایا اس سے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ سورج اور چاند سب پر ہیں لیکن ستارے نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ سورج اور چاند بھی دوسرے ستاروں آسمانوں پر نہیں ہے، بس صرف اسی پر ہے، اور اسی سورج اور اسی چاند کی وجہ سے تمام آسمان منور ہوتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے بات کے مطابق ہے کہ ہم نے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، یہ جو خاص سورج جو آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے اسی سے ہم نے ان سب کو منور کر دیا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ سراجا کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس میں چاند کو بھی منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ تو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، تو یہی سورج یہی چاند تمام آسمانوں کو منور کر رہے ہیں اور روشنی دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو تحقیق کے بعد ہی ہو سکتا ہے، لیکن ایک تو بالکل محقق ہے کہ یہ سورج اور چاند یہ موجود ہے، اس سے ساری کائنات منور ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر سائنسداں کی تحقیق دیکھی جائے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک سورج اور چاند جو ہم کو نظر آ رہا ہے ان کے علاوہ بھی دوسرے سورج اور چاند موجود ہیں جو دوسری کائنات کو منور کر رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب رہا معاملہ ان ستاروں کا جن کو اللہ نے کہیں پر کواکب کہا، کواکب، اور کہیں پر مصباح کہا۔ اصل کوکب کہتے ہیں ایسے سیاروں کو
جو دوسروں سے روشنی حاصل کر کے پھر روشنی دینے لگے۔ بہرحال اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ستارے مراد ہیں جو خود روشنی دیتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ مصباح جس چراغ کو کہتے ہیں، تو چراغ تو ڈائریکٹ جلتا نہیں، اسے جلایا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو چیز خود سے روشنی دے رہی ہے وہ مصباح ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک بادشاہ حبشہ کا جو تھا نجاشی، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ انجیل اور یہ قرآن، یہ دونوں ایک ہی چراغ سے روشن ہوئے ہیں۔ کیا چیز؟ ایک ہی چراغ سے روشن ہوئے ہیں، اور وہ چراغ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی تجلی، اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا، وہ تو خود بخود ہے۔ تو اس نے قرآن کو بھی گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ چراغ کے ایک لو کہا جو روشنی دینے والا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اپنے نور کے بارے میں کہا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس سے منور کیا۔ تو ستاروں کے دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمارے آسمان کو یہ زینت بخشتے ہیں اور کمکموں سے یہ سجا دیتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہمیں بڑا بھرا اور پیارا لگتا ہے۔ اس کا منظر خاص طور سے اس وقت آپ دیکھیے جب آپ صحرا میں ہوں یا کھلے میدان میں ہوں جہاں یہ روشنی نہ ہو، اس روشنی میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ دیہاتوں میں البتہ اب بھی ہوتا ہے۔ تو جب وہاں آپ رہ کر دیکھیے، تب آسمان کے ستارے جب چمک رہے ہوتے ہیں، ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک عجیب ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ستارے نظر آتے ہیں، اتنے گچھے ہوئے، اتنے بچھے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنے گھنے نظر آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ستارے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ شاید کبھی کبھی ہوتا ہے، روز نہیں ہوتا۔ عام طور سے جو نظر آتا ہے، ایک یہاں نظر آیا، ایک وہاں نظر آیا، ایک وہاں نظر آیا، دور دور نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے نظر آتے ہیں بالکل جیسے گچھے ہوئے ہوں۔ تو یہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تاریکی جو ہوتی ہے، جو اندھیرا جو ہوتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، سب سے پہلی چیز کہ اس کو یہ دور کرتے ہیں، ہے نا؟ چاند نہ نکلا ہو تو ستاروں کی روشنی سے بھی انسان راستہ تلاش کر لیتا ہے، اس صحیح راستے پر چلا جاتا ہے، اس کو زمین بھی نظر آتی ہے، اور سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ بھی دکھائی پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، بادلوں کی وجہ سے کثافت زیادہ ہو گئی ہو اور تاریکی اور اندھیرا بڑھ گیا ہو، تو اس وقت آدمی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھتا تو نظر نہیں آتا ہے، جب تک کہ کوئی روشنی اس کو دکھائی نہ پڑ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ستاروں کا ایک کام کیا ہے؟ روشنی دینا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بنایا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ تلاش کر لو۔ اس کے ذریعے راستہ جو تلاش کیا جاتا ہے خشکیوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، یہاں تک کہ دریاؤں اور سمندروں میں بھی ستارے کے ذریعے راستہ تلاش کیا جاتا ہے، چاہے ان کو آپ نجومی کہہ لیجئے یا ان کو اہل نجوم کہہ لیجئے۔ تو بہرحال وہ جو نجوم کا علم جاننے والے تھے، وہ ستاروں کو دیکھ کر راستے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ سمت ہے، یہ سمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ذریعے آج بھی لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ اور دریاؤں سمندروں میں جب یہ سلسلہ نہیں تھا، جو آج کل کمپاس کا سلسلہ چلا ہوا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے سیدھا راستہ تلاش کرنے کا جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، جب یہ سلسلہ نہیں تھا تو اس وقت بھی لوگ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت کیسے کرتے تھے؟ انہیں کے ذریعے۔ اگر وہ راستہ بھی بھول جاتے تھے تو پھر آسمان میں دیکھتے تھے کہ ستارے کہاں ہیں،
جو بھی خاص ستارے ہوں جن کے ذریعے وہ سفر کیا کرتے تھے اس کی تلاش کی جاتی تھی. پھر اس کے بعد تلاش کرتے کرتے جب اس ستارے پر پہنچتے تھے تو کہتے تھے ہمارا رخ تو ادھر ہو چکا ہے, ہم کو ادھر جانا ہے, اور اپنا رخ موڑ لیتے تھے اور اپنی منزل پر پہنچ جایا کرتے تھے. تو یہ چیز ہے. یہ دو فوائد اللہ رب العزت نے خاص طور سے بتائے. تیسرا فائدہ اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے جو ان کا خاص مقصد ہے, اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے قرآن نازل کرنا شروع کیا, جب ہم نے اپنے حبیب یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا اور آپ کے پاس پیغام نازل کرنا, وحی نازل کرنا شروع کی, تو یہ جو کیا بولتے ہیں کہ شیطان ہے, یہ آسمان تک جاتے تھے, آسمانوں تک یہ جاتے تھے, اور وہاں جا کر فرشتوں کی باتیں یہ سنتے تھے. جو نجومین کو بھیجا کرتے تھے جو قبضے میں کر کے کہ جاؤ آسمان سے اور اللہ کی بات سن کے آؤ, تو یہ شیطان وہاں پر جایا کرتے تھے. وہاں پر جا کر وہ ملائے اعلیٰ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے, اللہ کے جو خاص درباری ہیں ان کی باتیں وہ سنتے تھے, اور سننے کے بعد وہ تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آ کر اپنے نجومی کو وہ بتایا کرتے تھے کہ وہاں ہم نے یہ بات سنی ہے. لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے انہی کہکشاؤں کو, یہی گیلیکسی جو آپ کا سسٹم ہے, یہی جو آسمان میں چمکنے والے ستارے اور سیارے ہیں, اللہ رب العزت نے انہی کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے اور جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی, ملائے اعلیٰ تک بات پہنچی یا فرشتہ لے کر آ رہا ہے, تو اس وقت جو ملائے اعلیٰ جو تھے جن کو خاص حکم دیا جاتا ہے ان کی باتیں, یا یہ کہ قرآن کی بات جب یہ فرشتہ یہ کیا بولتے ہیں کہ شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے, یہ سر کا شیطان, تو اللہ رب العزت اس کے پیچھے شہاب ثاقب, ایک چمکتے ہوئے انگارے سے دہکتے ہوئے ستارے کو اللہ رب العزت اس کے پیچھے چھوڑ دیتا اور اس کو جا کے وہ جلا دیتا, بھسم کر دیتا. یہاں تک کہ جب وحی نازل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو یہ سرکش شیطان سننے کی کوشش کرتا تھا. جبریل علیہ السلام کی بات بھی سننے کی کوشش کرتا لیکن سن نہیں پاتا تھا. کچھ سننے کی کوشش کرتا تو کوئی آواز ایسی سنی گنگناہٹ کی, تو اس نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ چل رہا ہے, بس اسی کو اپنی زبان میں اس نے پیش کیا اور نجومیوں کے سامنے لے جا کے رکھ دیا کہ دیکھو یہ بات نازل ہوئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کی بات اچک نہیں پایا کبھی بھی. قرآن میں ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ قرآن کی بات, قرآن کی آیت صحیح معنوں میں وہ کبھی سن نہیں پایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی, آپ نے اسے سمجھ لیا اور آپ کو صحیح طریقے سے وہ سمجھ میں آ گئی بات, پھر آپ نے وہ دوسروں کو پیغام پہنچایا, تو اس کے بعد ان کو معلوم ہوا, اس سے پہلے نہیں معلوم ہوا. جو کچھ انہوں نے پھر کہا وہ جھوٹ کہا اس سے پہلے. بہرحال یہ کام جب شیاطین جو سرکش شیاطین ہیں جب یہ کرنے گئے تو اللہ رب العزت نے یہ چیز لگا دی, الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب, چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے بھسم کر دیتا ہے. کبھی پورا جل جاتا ہے, کبھی چہرہ جل گیا, کبھی کچھ جھلس گیا, کبھی وغیرہ وغیرہ, ان کو تکلیف ہوئی. تو بہرحال وہ سن نہیں پاتے ہیں. اب یہ کیسے سنتے ہیں آسمان تک جانے کے لیے؟ یہ ایک کے اوپر ایک, گویا کہ یہ ٹیک لگا کر سیڑھی بنا کر چڑھتے ہیں. جیسے کہہ لیجیے کہ انگلی ہے تو یہ پہلی انگلی ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, یہ ایک کے اوپر سر کے شیاطین جو ہے چڑھتے چلے جاتے ہیں گویا سیڑھی کی طرح منزل بنا کر, اور آخر تک آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. پھر وہاں پر جو ملائے اعلیٰ کی آواز گونجتی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت شہاب ثاقب سے ان کو ختم کر دیتا ہے, سن نہیں پاتے. پھر تو اللہ نے فرمایا کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب, ہر جانب سے یہ مارے جاتے ہیں, دحورا, دھتکارنے کے لیے, بھگانے کے لیے, دھکا دینے کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ایک عذاب ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ, دنیاوی عذاب الگ ہے. یہ دنیاوی عذاب بھی ان کے لیے مسلسل ہو گیا اور اخروی عذاب بھی ان کے لیے مسلسل ہو گیا. یعنی وہ شہاب ثاقب لگنے کے بعد جو ان کو عذاب ہوا, جو ان کو جلن محسوس ہوئی, جو ان کو تکلیف محسوس ہوئی, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اسی میں لگ گئے. ایسا پھر نہیں ہو سکتا.
کہ وہ ختم ہو جائے. اور دنیاوی عذاب بھی اگر اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے، اگر وہ دنیاوی عذاب جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. اور پھر آخرت کا جو عذاب ہے وہ الگ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شہاب ثاقب کے ذریعے گویا کہ دین کی حفاظت کر دی، اب اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لہذا دین اللہ کا مکمل ہو چکا ہے، اس پر عمل کرنا اب ہم سب کا کام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.